بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو دلچسپ اقوال کی صورت میں آپ تک جلد پہنچ سکے۔ شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب کو خیر فرمائے، تمام مسلمانوں کی مشکلیں اور پریشانیاں دور فرمائے۔ آج دوستو جو وقت چل رہا ہے، ہر بندہ پریشان ہے، پریشانی کے عالم میں ہے۔ کسی کو کیا وجہ سے مشکلات میں ہے، کوئی کسی وجہ سے مشکلات میں ہے، کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی کیا پریشانی میں ہے، کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ہم دین سے جو ہے نا دور ہو چکے ہیں۔ جب ہم دین کے ساتھ لگو ہوگا، ہماری محبت ہوگی، روزانہ ہمارے گھروں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، جو ہے اذان کا ادب و احترام ہوگا، نماز پانچ گانا پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے، ہمارے بچے پڑھیں گے، تو یقیناً ہمیں یہ پریشانیاں جو ہے نا ختم ہو سکتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، کوشش کیا کریں اذان کا جو ادب و احترام ہے نا وہ لازمی کیا کریں، کیونکہ 1-2 منٹ لگتے ہیں اذان کے احترام میں، اور وہ اس 1-2 منٹ جو ہے نا ہمیں جنت میں لے کے جا سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ زبیدہ بیوی جو ہارون الرشید کی بیوی تھی، جب خواب وہ مر گئی تو کسی نے خواب میں دیکھا تو اس سے پوچھا گیا کہ اے زبیدہ، کیا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اور کچھ پتہ نہیں، لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ مجھے کہا گیا ہے کہ تم جس وجہ سے تمہیں جنت ملی ہے وہ یہ ہے کہ تم نے ایک دن اذان ہو رہی تھی اور وہ کھانا کھا رہی تھی۔ کہتی ہے کہ میں کھانا کھا رہی تھی اور نوالا جو ہے میں نے اس طرح جو ہے نا منہ میں ڈالنے والی تھی، اذان ہو رہی تھی، میں نے وہ نوالا پیچھے رکھ دیا، اپنا دوپٹہ درست کیا، دوپٹہ درست کرنے کے بعد میں نے اذان سنی، اذان سننے کے بعد میں نے کھانا تناول فرمایا، تو کہنے لگے کہ اسی وجہ سے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ دیکھو کہ 1-2 منٹ کی جو وجہ سے جو ہے نا ہمیں جنت مل سکتی ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں اذان کا ادب و احترام کیا کریں، کیونکہ کہتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو سمندر کا درمیان والا جو پانی ہے نا وہ بھی رک جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے۔ ہمیں کیوں کہا گیا ہے کہ جب اذان ہو تو قرآن پاک بھی بند کر دو، اذان خاموشی سے سنو؟ اور ہم ہیں کہ اپنی دنیاوی باتوں سے نہیں فارغ ہوتے، اذان ہو رہی ہے ہمیں جو ہے نا دنیا کی باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندے کچھ سوچو، ہم نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہنا ہے کہ ایک مؤذن جو تھا، ایک بندہ میرے لیے تمہیں اذان دے رہا تھا، پکار رہا تھا، اور تم اپنے کاموں میں مشغول تھے، ہم تم سے اتنا نہیں ہو سکے تم اذان کا جواب دے؟ اسی لیے میرے بھائیوں، جس طرح وہ اذان ہوتی ہے ہمیں اذان خاموشی سے سننی چاہیے، اس کے ساتھ ہمیں اذان کا جواب دینا چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اور جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ جس طرح وہ مؤذن اذان دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہمیں بھی اذان پڑھنی چاہیے، دل میں پڑھنی چاہیے۔ جس طرح وہ اللہ اکبر کہتا ہے ہمیں بھی اس طرح اللہ اکبر کرنا چاہیے۔ جس طرح وہ پوری اذان دیتا ہے نا ہمیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہر ایک لفظ بلفظ جو ہے نا دہرانا چاہیے۔ وہ پڑھ لے پھر اس کے بعد ہم دہرائیں، اس کے بعد ہم جو ہے نا اذان کے بعد کی دعا مانگیں، دعا نہیں آتی تو وہ درود شریف پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں۔ اس طرح جو ہے نا یہ اذان کا جواب ہوتا ہے، اور اصل جواب تو پھر وہیں ہوتا ہے جب پھر جا کر جو ہے نا وہاں پہ جس طرح بلاوا آیا ہے اللہ تعالیٰ کا، پھر وہاں پہ جو ہے نا مسجد میں حاضری دے اور نماز ادا کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جو ہے نا آپ بازار میں نا کچھ سامان لے رہے ہیں، جس طرح ایک دکان سے سامان لے رہے تھے تو اذان کا وقت ہوا، اذان کی آواز جو ہے نا آپ کے کانوں میں آئی تو آپ کا چہرہ زرد ہو گیا، بال کھڑے ہو گئے۔ وہ دکاندار نے کہا کہ حضرت امیر المومنین کیا ہوا ہے، آپ پریشان کیوں ہو گئے ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ آپ کے بال کھڑے ہو گئے ہیں، آپ کا چہرہ زرد ہو گیا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو امیر المومنین نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا، اتنی بڑی ہستی کا بلاوا آیا ہے اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں مجھے وہاں جانے میں دیر نہ ہو جائے، کہیں تاخیر نہ ہو جائے، کہیں اتنی بڑی شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے جو تمام عالمین کا رب ہے، رب العالمین ہے، اس کا بلاوا آیا ہے مجھے کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، اور اس لیے میں پریشان ہوں کہ کہیں وہاں تاخیر نہ ہو جائے، میں جلدی وہاں جانا چاہتا ہوں اور مسجد میں جانا چاہتا ہوں۔ وہ تو وہ تھے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی۔ تو دیکھو کہ جنہیں اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ اے عمر تو جنتی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جنتی ہے، اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جنتی ہے، اے شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جنتی ہے۔ تو ان کو پہلے ہی اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا جنتی ہے، پھر بھی ان کی محبت دیکھیں کہ پھر بھی اذان کا سنتے تو پھر بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔
پریشان ہو جاتے کہ کہیں مجھے تاخیر نہ ہو جائے. اور آج ہم ہیں کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے اور ٹی وی دیکھ رہے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں، بس لگے ہوئے ہیں. کیا کہتے ہیں بھی آواز کم کر دی. یار آواز کم کر لیا، تمہارا ذہن تو اس موبائل کے اندر ہے، تم تو جس سے باتیں کر رہے ہو تمہارا ذہن تو ادھر ہے. جس طرح ہم نے آواز بند کر دی پی ٹی وی کی، اس طرح جو ہے نا ہمارا بالکل منقطع کر لینا چاہیے. وہ پی ٹی وی ہے یا موبائل ہے، کوئی چیز بھی اس وقت تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں، ایک دو منٹ لگتے ہیں. پھر وہ خاموشی جو ہے اذان سنیں، اور پھر جب اذان سنیں گے ہمارے دل کو سکون ہوگا، ہمارا دل کرے گا کہ ہم جا کے نماز پڑھیں. اور جب ہم نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ ضرور یہ نماز ہمیں گناہوں اور برائیوں سے بچائے گی. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اذان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.